وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین کرام، سورہ زمر آیت نمبر 7 اور 8. آج کا موضوع: کیا ہم سب اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹک چکے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. اگر تم کفر کرو تو بے شک اللہ تم سے بے نیاز ہے اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر و ناشکری پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر گزاری کرو تو اسے تمہارے لیے پسند فرماتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں ان کاموں سے خبردار کر دے گا جو تم کرتے رہے تھے. بے شک وہ سینوں کی پوشیدہ باتوں کو بھی خوب جاننے والا ہے. سامعین کرام، سورہ الزمر آیت نمبر 7. لفظی ترجمہ: ان تکفروا، اگر تم ناشکری کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی، فإن اللہ غنی عنکم، اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے، ولا یرضی، وہ خوش نہیں ہے اپنے بندوں کی ناشکری پہ، وَإِن تشکروا، اور اگر تم شکر گزاری کا رویہ اختیار کر لو، یرضہ لکم، اللہ تم سے خوش ہوگا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور بوجھ نہیں اٹھائے گا ایک بوجھ اٹھانے والا بوجھ کسی دوسرے کا. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تم اپنی رب کی طرف واپس لوٹ کے جاؤ گے. فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ تمہیں بتائے گا، بما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے تھے. سامعین کرام، بنیادی آیت ہے، اور اس میں مضمون جو ہے وہ شکر گزاری کا ہے اور ناشکری کا ہے. آپ کو میں نے گزشتہ سبق میں بھی بتایا تھا کہ ہم یا تو ناشکرے ہیں یا شکر گزار ہیں. تو بات یہ ہے کہ شکر گزاری کی روش جو ہے وہ اچھی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. شکر گزاری کے میں نے معنی گزشتہ سبق میں بتائے تھے، کسی نے وہ نہیں سنا ہو تو وہ سن لے. ان تشکروا یرضہ لکم، وہ تم سے خوش ہوگا. یعنی بات دیکھیں، اللہ تعالیٰ کن کاموں سے خوش ہوتا ہے؟ جن کاموں میں ہماری بھلائی ہو، جن کاموں سے اللہ تعالیٰ کا یہ مقصد تخلیق، ہمیں پیدا کرنے کا مقصد پورا ہوتا ہو، اللہ تعالیٰ اسے خوش ہوگا. اور یہ ظاہر
صابر کرام، یہ انسان کی کھیتی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے۔ ایک عام مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ کے پاس زمین ہے، آپ اس میں کوئی فصل کاشت کرتے ہیں، اگر وہ فصل کو یعنی اچھا پانی ملتا رہا اور وہ ہری بھری ہوتی رہی اور بڑی ہوتی رہی اور ایک یعنی فصل تیار ہو گئی، اس میں پھل لگ گئے، اس میں دانے لگ گئے، اس میں میوے لگ گئے، اس میں سبزیاں لگ گئی، تو زمیندار خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ مجھے بتائیے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کی کھیتی جو ہے یہ لگائی ہے، اور اس کا ایک مقصد ہے کہ یہ پھل پھول کے بڑی ہو کے اپنا میوہ دے، اور میوہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ملاقات، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی اور اللہ کا دیدار، یعنی یہ اس کی مستحق بن جائے۔ زندگی کا مقصد آپ نے بالکل سمجھ لینا ہے سامعین کرام، ہم دنیا کے لیے نہیں آئے ہیں، دنیا ہمارا مقصود نہیں ہے، یہ صرف ہماری ضروریات ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اگر ہم نے یعنی شکر گزاری کا رویہ اختیار کر لیا انسانوں نے، تو اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کہ خوش ہوگا کہ میرے بندے میرے مقصد تخلیق کو پورا کرنے کے لیے اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، اور اس کا حکم بھی ہے سامعین کرام، جاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کی راہ میں محنت کرو، جد و جہد کرو جیسا کہ اس کا حق ہے۔ اتقوا اللہ، اللہ نے تقوی کی ہدایت کی ہے، اللہ سے ڈرو اور جنت کے لیے کوشش کرو، ساریعوا الی مغفرۃ من ربکم و جنت، یہ ساری چیزیں ہماری ضروریات ہیں سامعین کرام، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تقوی کا رویہ اختیار کرنا، جنت کے لیے کوشش کرنا، احتیاط سے زندگی گزارنا، یہ ساری ہماری ضروریات ہیں، لیکن اس پہ ان کاموں پہ ایسے کاموں پہ اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی انسان مقصد زندگی سے اپنے حقیقی مقصود سے منہ موڑ لے، من اعرض عن ذکری، جو اللہ کی یاد کو دل سے بھلا دے یا اس سے اعراض کر لے، تھوڑی توجہ سے سنیں سامنے کرام، تو اچھا پھر باطل کو یہ مقصود بنا لے اور وہ دین جو ہے اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا اختیار کر لے، یعنی طرز زندگی، یا اپنی منچاہی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنے لگے جیسا کہ ہم سب گزار رہے ہیں سامنے کرام۔ اس بات کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ لیں، ہم نے اپنے اصل مقصود سے منہ موڑ لیا ہے، اپنے رب کی یاد سے ہمارے دل خالی ہیں سامنے کرام۔ اگر کوئی ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے خوش نہیں ہوگا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ایک جگہ میں نے ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نہ خوش ہوتا ہے نہ راضی ہوتا ہے، یہ ایسی بات ہے، بات یہ نہیں ہے، غلط ہے بات۔ اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوتا ہے، ناراض بھی ہوتا ہے۔ خوش کن کاموں پہ ہوتا ہے؟ شکر گزاری کے رویے پر، اس کی میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں تفصیل کر دی تھی۔ شکر گزاری کا رویہ اگر ہم اختیار کریں گے تو خوش ہوگا اللہ تعالیٰ، یقیناً خوش ہوگا جیسے کہ ہم خوش ہوتے ہیں۔ تو لیکن اگر ہم ناشکری کا رویہ اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ مضمون ادا کیا ہے کہ میں اپنے بندوں کے ناشکری کے رویے پر خوش نہیں ہوں، وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ، اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے تو میں پاک ہوں، غنی عنکم، میں تم سب کی بندگی یا شکر گزاری کے رویہ اختیار کرنے سے بے نیاز ہوں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سامعین کرام اچھے طریقے سے نوٹ کر لینا۔ اب اگر شکر گزاری کا رویہ اختیار کر لیں، ان تشکروا یرضہ لکم، وہ خوش ہوگا۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، اس میں اور مضمون بھی ہے لیکن یہاں میں سمجھتا ہوں اتنا کافی ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں، بلا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ دوسرے کا بوجھ، کوئی انسان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے سامعین کرام کہ ظاہر ہے انسان
اگر ناشکری کا رویہ اختیار کرتا ہے تو ظاہر ہے ہو سکتا ہے کسی کی دل جوئی میں یہ کر رہا ہو، یا اپنے نفس کی خوشی کے لیے اس نے ناشکری کا رویہ اختیار کر لیا ہو۔ مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، کوئی عورت، کوئی بیوی ہے، وہ شوہر کے لیے ناشکری کا رویہ اختیار کرتی ہے۔ شوہر کہتا ہے کہ بھئی تنگ کپڑے مت پہنو، کھلے ڈلے کپڑے پہنو، ستر کا پورا خیال رکھو اور نگاہیں جھکی ہوئی رکھو۔ تو لیکن یہ تو ٹھیک ہے بیوی نے، لیکن اگر ایک شوہر یہ کہتا ہے کہ تم لباس کے سلسلے میں تھوڑی سی مختصر لباس پہنو، چست لباس پہنو، ایسا ہوتا ہے۔ یا بیویاں اپنے شوہر کو کہتی ہیں کہ بھئی یہ داڑھی نہ چھوڑنا، اور چھوڑو تو پھر وہ فیشنی داڑھی چھوڑ دو، وہ خشخشی داڑھی چھوڑ دو یا فرینچ کٹ چھوڑ دو۔ تو داڑھی کا نام تو ہے فرینچ کٹ داڑھی کہتے ہیں اسے، تم ایسا کر لو۔ اور شوہر میاں جو ہے وہ ایسا کر لیتے ہیں، یا اپنے کسی اور کے کہنے پہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ میں مثالیں پیش کر رہا ہوں سامنے کرام، مثال کے طور پہ ایک دوست ہے، دوسرے اس کا تبلیغ یعنی نیکی کا جذبہ جو ہے غالب ہو رہا ہے، وہ کہتا ہے یار میں داڑھی چھوڑتا ہوں، سنت رسول ہے۔ وہ دوسرا کہتا ہے کہ نہیں، یہ تم بالکل ہی تم بدل جاؤ گے اور ہماری ٹولی سے تم ہٹ جاؤ گے، تم مت چھوڑو داڑھی، ہمارے ساتھ رہو اور ہم خوب ہلا گلا کرتے رہیں گے، گپ شپ لگاتے رہیں گے، تم کیوں اسلام کی طرف تم رجوع کرتے ہو؟ تو پھر یہ ہے کہ وہ کر لے، مثال کے طور پہ اپنے ساتھیوں کو کہنے پہ کر لے کہ چلو ٹھیک ہے تم کہتے ہو تو ٹھیک ہے۔ اس طرح بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں۔ اس معاشرے میں ہم دوسروں سے متاثر ہو کے ناشکری کی روش اختیار کر لیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ ہستیاں جو ہیں وہ معاشرہ بھی ہو سکتا ہے، انسان شیطان بھی ہو سکتا ہے، نفس آپ کا اپنا نفس بھی ہو سکتا ہے، اور ایسی ساری چیزیں جو ہیں یہ ہو سکتی ہیں۔ لیکن بات یہ ہے اس آیت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آیت میں کہہ رہا ہے کہ تم اپنے رب کی طرف لوٹ کے جاؤ گے، اور تمہارے جو کرتوت ہے اس کے بارے میں تمہیں اپنی سزا بھگتنی ہوگی۔ اور تم نے اگر کسی کے کہنے پر ناشکری کا رویہ اختیار کیا ہے تو لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی دوسرا تمہارا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ مضمون قرآن میں میرے خیال سے سورہ عنکبوت میں ہے، اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم، کہ تم ہمارے راستے پر چلو، ولنحمل خطایاکم۔ کافر مشرک جو ہے اپنی اولاد کو کہتے تھے یا اس طرح نا کہ اتبعوا سبیلنا، ہمارے راستے پر چلو، ولنحمل خطایاکم، اور ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے۔ تو وہاں بھی یہی ہے ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور یہاں بھی یہی ہے جواب۔ تو یہ ساری باتیں ہیں سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ اس آیت کے آخری حصے میں یہ ہمیں بتا رہے ہیں واضح طور پہ کہ تم نے خود اپنا بوجھ اٹھانا ہے۔ میرے پاس جب آؤ گے نا تو یہ کہہ کے نہیں چھوٹ سکتے کہ فلاں کی وجہ سے میں نے سیکھ کیا یا فلاں نے مجھے کہا، تمہیں خود اپنے اعمال کی سزا بھگتنی ہوگی۔ اور جو تم کرتے تھے، جس نیت سے کرتے تھے، جو اعمال بھی تم کرتے تھے، اور تو اللہ تعالیٰ تمہارے سینوں کے حال سے واقف ہے، یعنی ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اب یہ دوسری آیت ہے سامعین کرام، پہلے میں اس کا لفظی ترجمہ سنا دوں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعا ربہ، تو وہ پھر اپنے رب کو پکارتا ہے، یعنی کوئی سختی آتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعا ربہ، رب کی طرف رجوع کر کے منیبین الیہ، رجوع کر لیتا ہے اس کی طرف، یعنی اس سے دعائیں مانگنے لگتا ہے۔ آپ دیکھیں عام طور پہ ایسا ہوتا ہے، تھوڑا سا سختی کی حالت میں انسان نماز روزے کی زیادہ پابندی شروع کر دیتا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ثم اذا خولہ، جب پھر دے ثم پھر جب، اذا جب،
خولہ اسے دے دے وہ نعمتم منہ اپنی طرف سے نعمت، نسیہ بھول جاتا ہے، ما کانا یدعو الیہ جو وہ پکارتا تھا پہلے، من قبل اس سے پہلے، وجعل للہ اندادا اور اللہ کے لیے وہ بنا لیتا ہے شریک، لیضل عن سبیلہ تاکہ گمراہ کر دے لوگوں کو اللہ کے راستے سے، قل تمتع آپ کہہ دیجئے کہ تم فائدہ اٹھا لو اپنی ناشکری کا تھوڑا سا، انک من اصحاب النار بے شک تم آگ والے میں سے ہو۔ یہ سامعین کرام اس آیت میں اللہ تعالیٰ انسان کو، یعنی انسان کی جو ایک عادت ہے کہ سختی کے وقت جو ہے رب کو پکارتا ہے، لیکن جب وہ راحت آ جاتی ہے اور تکلیفیں ہٹ جاتی ہیں تو وہ اپنی پرانی حالت کو بھول جاتا ہے اور پھر وہی ناشکری میں وہ ہو جاتا ہے، مصروف ہو جاتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ رویہ جو ہے یہ خطرناک ہے، ہونا یہ چاہیے۔ دیکھیں سختی ہو یا راحت ہو، یہ دونوں حالتیں جو ہیں وہ امتحان ہوتی ہیں، انسان کا امتحان ہوتا ہے دونوں حالتوں میں۔ اچھی حالت میں بھی آپ کو خدا یاد رہنا چاہیے اور تنگی کی حالت میں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ یاد رہنا چاہیے۔ آپ ایک حالت میں تو رب کو یاد کرتے ہیں، اے انسان تم ایک حالت میں جب تم پہ سختی آتی ہے، اس آیت میں مضمون یہ ہے کہ جب تم پر سختی آتی ہے تم اس حالت میں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہو، لیکن جب وہ حالت اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے، ثم اذا کشف الضر عنکم اذا انتم معرضون، ایسے الفاظ ہیں سامنے کے، او کما قال، کہ جب وہ تکلیف اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے تم پھر اس کو بھول جاتے ہو۔ یہ ایک عام رویہ ہے ہمارا سامعین کرام، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں دونوں حالتیں، میں نے آپ کو کہا ہے کہ دونوں حالتیں جو ہیں انسان کی اچھی اور بری، سختی یا راحت، یہ دونوں حالتیں آزمائش کی ہوتی ہیں سامعین کرام۔ اصل یعنی کامیاب انسان وہ ہے جو زندگی کو امتحان سمجھے۔ اگر ہماری یعنی ہم کسی اگر غلط فہمی کا شکار ہو گئے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب سختی آتی ہے تو اس وقت اللہ ہمیں یاد رکھتا ہے، فضو دعائن عریض کے الفاظ آئیں دوسری جگہ، لمبی لمبی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ لیکن جب وہ تکلیف ہٹ جاتی ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتا ہے، شرک شروع کر دیتا ہے۔ یہ مضمون جو ہے قرآن میں مختلف طرق سے آیا ہے، مختلف طریقوں سے، اور وہ بھی ہے، مجھے وہ یاد آ رہا ہے، لئن اتانا صالحا لنکونن من الشاکرین فلما آتاہم صالحا جعل لہ شرکا، ایسی آیت ہے سامنے کرام۔ اولاد انسان مانگتا ہے تو کہ ہم شکر گزار بن جائیں گے، اور لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ اولاد دے دیتا ہے پھر یہ انسان منہ موڑ لیتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ ایک چیز سامنے کرام بنیادی طور پہ اس سلسلے میں یاد رکھنی چاہیے، اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ دنیا میں آ کے اپنی حقیقت کو نہ بھولیں اور کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہوں۔ آپ حقیقت کو دیکھیں اور چیزوں کو اس طریقے سے لیں جیسے کہ وہ ہیں، جیسے کہ یہ دعا جو ہے اللہ کے رسول کی پسندیدہ دعا تھی کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے یہ چیزوں ایسے دکھا جیسے کہ وہ ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں کشف الحقیقت، حقیقت منکشف ہو جائے۔ تو پھر یہ ہوتا ہے انسان، دیکھیں میں مضمون یہ ادا کر رہا ہوں تھوڑا سا اس کو، انسان اگر دنیا میں آ کے، آپ جو بھی ہیں انسان تو ہے نا، اب یہ ہے نا کہ بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچان لیں، اپنے مقصد حیات کو پہچان لیں، دنیا میں آنے کے مقصد کو پہچان لیں، اللہ کو اپنی منزل بنا لیں، دنیا کو ایک امتحان کی جگہ سمجھیں۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں آزماتے ہیں بری حالت میں بھی
اور اچھی حالت میں، یہ دونوں جو ہیں آزمائش ہیں۔ تو انسان یہ دنیا جو ہے سامنے کرام، میں دیکھیں ایک بنیادی مضمون کہہ رہا ہوں، تھوڑا غور سے سنیں۔ انسان آیا ہے، تمام یہ زندگی اس کی ابتلا اور آزمائش ہے۔ اگر یہ انسان ظاہر پر دھوکہ کھا جائے، یعنی کسی غلط فہمی کا شکار ہو جائے، اس کے نتیجے میں اپنے اللہ کو بھلا دے بحیثیت مقصود معبود، اگر بھلا دے مقصود و معبود و مطلوب و محبوب بھلا دے، اگر پھر یہ ہے کہ اس سے غلط، میں نے آپ کو گزشتہ اسباق میں بھی کہا تھا کہ پھر اس سے غلط فہمیاں، جب یہ اس غلط فہمی کا شکار ہو جائے، دنیا کو حقیقت سمجھ لے، ظاہر کو اصل سمجھ لے، پھر اس سے غلط فہمیوں کا، یعنی غلطیوں، بڑی بڑی غلطیاں اس سے ہو سکتی ہیں سامنے کرام۔ اور یہ میں بہت آہستگی سے آپ کو بات کہہ رہا ہوں، کوئی جذبات نہیں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ انسان اگر غلط فہمی کا شکار ہو جائے زندگی کے بارے میں یا اپنے بارے میں یا دنیا کے بارے میں، تو پھر اس سے بڑی بڑی غلطیاں، وہ میں کہتا ہوں نا، میں تو نہیں کہتا، لیکن یہ ہے کہ وہ پھر اس سے گناہ کبیرہ صادر ہوتے ہیں۔ پھر شرک کے راستے پر یہ بندہ جو ہے چل پڑتا ہے۔ میں الفاظ میں کوئی ہیر پھیر نہیں کر رہا، لگی لپٹی نہیں رکھ رہا، کہ یہ شرک کے راستے پر چل پڑتا ہے، غیر اللہ سے توقعات باندھ لیتا ہے، غیر اللہ سے امیدیں باندھ لیتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے، اگر یہ رویہ اس کا ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو روکوں گا نہیں۔ اگر تم غلط فہمی کا شکار ہو گئے اور اس کی وجہ سے کسی غلط راستے پر چل پڑے، تو جو دنیا کے چند دن ہیں تو تمہارا جو نصیب ہے وہ تو ملے گا تمہیں۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوص کے الفاظ ہیں کہ میں بلا کسی کمی کے ان کو جو ان کا نصیب ہے وہ میں دوں گا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں سامعین کرام، بہت سے لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ دیے جا رہا ہے، اور جو ان کا نصیب ہے، ہر ایک کو اس کا نصیب ملتا ہے۔ یہ ایک عقیدہ اپنا باندھ لے، یہ نہیں کہ جو اللہ کو منزل بنا لے اس کا جو نصیب ہے وہ نہیں ملے گا، نہیں، ہر ایک کو اللہ تمتع بکفرک قلیلا، یہ الفاظ جو ہیں بڑے نازک ہیں، اور رب کی ناراضگی اس سے ظاہر ہوتی ہے۔ کھاؤ پیو بھئی، تمتع بکفرک، اپنی ناشکری کی روش اختیار کر کے کھانا پینا شروع کر دو، لیکن وہ تھوڑا ہوگا۔ انک من اصحاب النار، تم آگ والوں میں سے ہو، جو جہنم میں جائیں، تم جہنمی ہو، تم مردود ہو اور جہنمی ہو۔ یہ بڑی سامعین کرام تھوڑی سی اس آیت پہ توجہ دیں اور محسوس کریں کہ آپ جو تکلیف کا وقت ہوتا ہے اس وقت تو رب آپ کو یاد آتا ہے، اور جب وہ تکلیف رفع ہو جاتی ہے تو پھر آپ رب کی یاد کو دل سے بھلا دیتے ہیں۔ تمتع بکفرک قلیلا۔ سامعین اکرام، یہ سارا مضمون ہے، میں آپ کو تلاوت کرتا ہوں اور میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةٌ مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا
انک من اصحاب النار۔ ترجمہ سنا دیں۔ ان تکفروا، اگر تم ناشکری کی روش اختیار کر لو اے انسان، فإن اللہ، اے انسانوں، فإن اللہ غنی عنکم، اللہ تم سے بے نیاز ہے، ولا یرضی لعبادہ الکفر، البتہ تمہاری ناشکری کی، اپنے بندوں کی ناشکری پر وہ خوش نہیں ہوتا۔ ان تشکروا یرضہ لکم، ہاں اگر تم ناشکری کا رویہ شکر گزاری کا رویہ اختیار کر لو تو وہ تم سے خوش ہوگا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور بوجھ نہیں اٹھائے گا بوجھ اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا۔ ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تمہارا واپس لوٹنا تمہاری طرف ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، وہ تمہیں بتائے گا جب تم لوٹ کے جاؤ گے نا، پھر جو تم کرتے رہے وہ تمہیں بتائے گا، یعنی اس کی سزا پھر تم بھگتو گے ناشکری کی۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک جو وہ واقف ہے، جانتا ہے سینوں کے رازوں سے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف، دعا ربہ منیباً الیہ، پکارتا ہے اپنے رب کو، اسی کی طرف رجوع کر لیتا ہے۔ ثم اذا خولہ نعمت منہ، پھر جب اسے میری طرف سے نعمت پہنچتی ہے، نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، وہ بھلا دیتا ہے وہ جو پکارتا تھا اس سے پہلے، یعنی اللہ کو بھلا دیتا ہے۔ وجعل للہ اندادا، اور اللہ کے لیے شریک بنا لیتا ہے، لیضل عن سبیلہ، تاکہ اس کے راستے سے گمراہ ہو جائے۔ قل تمتع بکفرک، آپ کہہ دیجئے کہ تم عیش کر لو اپنی اس ناشکری کی روش پر، قلیلاً تھوڑا، انک من اصحاب النار، بے شک تم اصحاب نار میں سے ہو۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور۔ If you disbelieve, God is independent of you, yet He does not approve ingratitude on the part of His servants. And if you are thankful, He will approve that in you no bearer of burden can bear the burden of another. Then to your Lord is your return, and He will inform you of what you used to do. He is aware of what the hearts contain. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ۔ When some adversity touches the human being, he prays to his Lord, repenting to Him. But then, when He confers on him a grace of His, he forgets what he was praying for before, and he attributes rivals to God, in order to lead astray from His way. Say, enjoy your disbelief for a little while, you will be among the inmates of the fire.
اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔